پہلے تو سب دوستوں کو اور معززین کمیونٹی کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم کہتا ہوں۔ کبھی کبھی اتفاق ہوتا ہے کہ سارے اکٹھے بیٹھتے ہیں، اپنی اپنی باتیں کرتے ہیں، اپنے اپنے قیمتی مشورے، نایاب مشورے بھی دیتے ہیں، لیکن بات تبھی بنتی ہے جب اس پہ عمل ہو۔ مشورے دینے، سننے، کہنے، الفاظات تو ماشاءاللہ ہمارے پاس سب کے پاس ہی ذخیرہ ہے، ڈیلی نیٹوں کے اوپر بھی خبریں لگتی رہتی ہیں، لیکن بات تبھی بنتی ہے جب دل سے نکلی اور عمل بھی دل سے ہو۔ تو چونکہ کمیونٹی کا آج کا اجلاس ہے تو سارے ہی بھائیوں کو اپنے ملک سے، اپنے وطن سے میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو دوسرے سے کم محبت ہے، ایک دوسرے پہ بازی لے جانا چاہتے ہیں ہر آدمی ہی اپنے وطن کے لیے، اپنے دیش کے لیے، چاہے اس کا کسی سیاسی پارٹی سے تعلق ہو، چاہے اس کا کسی رفائی تنظیم سے تعلق ہو، یا وہ کسی تنظیم سے تعلق نہیں بھی رکھتا اور عام شہری بھی ہے، تو اپنے وطن پہ مر مٹنے کا جذبہ جو ہے وہ ویسے ہی پاکستانیوں میں بہت ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی آدمی بھی ایسا ہے یا کوئی سیاسی تنظیم بھی ایسی ہے کہ جو خدمت خلق کا جذبہ نہیں رکھتی، یا جن کے منشور میں یہ نہیں ہے کہ عوام کے بھلائی کے لیے کام جو ہیں وہ نہیں کرنے چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں جتنی سیاسی جماعتیں ہیں ماشاءاللہ پاکستان میں یا جاپان کے اندر بھی، تو وہ سب ہی ایک مقصد رکھتی ہیں کہ اپنے ملک کے لیے کچھ کیا جائے، اپنے ملک کو دنیا کے جو سب سے اوپر افق پہ اس کا نام ہو اور ایک چمکتا دمکتا ستارہ ہو۔ لیکن پتہ نہیں کیا وجہ ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید سیاسی جماعتوں کو رفاع عامہ کا کام نہیں کرنا چاہیے، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں اچھی طرح نہیں کر سکتی۔ تو بھائی چلیں آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ شاید سیاسی جماعتیں نہیں، کوئی ایک ہی تنظیم ہے علیحدہ سے، تو جو ہے وہی سیاسی جو رفائی کام ہے یا خدمت خلق کا کام ہے وہ سیاسی جماعتوں سے بہتر کر سکتی ہے۔ تو بھائی ان کو بھی ووٹوں کی تو ضرورت ہوگی نا، ان کو بھی اسی پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے کارکنان کے جو ہے وہ رائے کی ضرورت ہوگی نمائندگی کرنے کے لیے۔ تو کیا وہ ووٹر لسٹ تیار ہو چکی ہے؟ الیکشن کرانے ہیں تو سب سے پہلے تو ووٹر لسٹیں آنی چاہیے، باقی قانون دستور تو بعد کی بات ہے، پہلے وہ ووٹر لسٹوں کا ہمیں پتہ تو چلے کہ کون لوگ ہیں جو اپنے نمائندوں کو چننا چاہتے ہیں۔ میرٹ میں کام ہونا چاہیے اور جو کام ہو وہ ڈنکے کی چوٹ پہ ہو، یہ نہیں کہ اس میں بھی یہ سب لوگ پریشان ہیں اس وقت۔ اس کی وجہ ہے کہ مختلف بیانات آ رہے ہیں۔ جب ان کی صلح کرائی گئی ان تینوں اجلاس میں شامل تھا، اس میں بہت سے دوست ادھر بیٹھے ہوئے وہ چہرے جو اس میں شامل تھے، تو سب کی ایک ہی نیت تھی کہ اس بار ایک ایسوسی ایشن ہو اور یہ جو لوگوں کے آپس کے دل دور ہوئے ہیں یہ قریب آ جائیں، ایک دوسرے سے مل جائیں، یہ اصلی اور خالص مسلمان اور پاکستانی بن جائے۔ تو اس میں نہ کسی سیاسی جماعت نے کسی نے رکاوٹ ڈالی، بلکہ یہ کام ہی سیاسی لوگوں کی وجہ سے ہوا۔ میں کہتا ہوں یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ جو کتنے سالوں سے لڑائی جھگڑے پڑے ہوئے تھے 3 ایسوسی ایشنوں کے، ان کو ایک پلیٹ فارم پہ ہی سیاسی جماعتوں نے بٹھایا، اور پھر بٹھایا ہی نہیں ایک انجانا، یعنی اس میں کراچی ریسٹورینٹ میں کوئی آدمی سوچ نہیں سکتا تھا، وہ قابل دید منظر تھا کہ جب سب نے ریزائن کیے اور استعفے دیے، جس میں بزرگ جناب ملک حبیب صاحب بھی شامل تھے، جنہوں نے اعلان کیا تھا کہ آج کے بعد میں سیاست سے ریٹائر ہوتا ہوں اور الیکشن نہیں لڑوں گا، وہ جو ان کی کمیونٹی کی سیاست ہے۔ اور میں بہت کام کیا تو نئے آدمیوں کو، نئے لوگوں کو جن میں ملک اور قوم کا جذبہ ہے کام کرنے کا، وہ آگے آئے۔ میرا خیال راہیل صاحب کے منہ بھی چوم رہے تھے، وہ پتہ نہیں کیا کوئی کر رہے تھے۔
ہے کہ ہم لوگ آپ سب کو جو بھی آدمی دل میں سچا اس قوم کا درد رکھتا ہے اور جو دل سے اور جان سے اس کمیونٹی کو ٹائم دے سکتا ہے اور جو اپنی نمود و نمائش یا نام کی خاطر سامنے نہیں آنا چاہتا یا پیسے کے بل بوتے پہ یا چند لوگوں کے گروپ کے بل بوتے پہ وہ اپنا جو ہے وہ روب اور دبدبا نہیں دکھانا چاہتا، جس میں واقعی عاجزی ہے، جس کی زبان میں حلیمی ہے، جس کو ایک بار مل کے دوسری بار ملنے کو دل چاہے. ہمیں تو ایسے لوگ چاہیے بھائی، وہ کوئی بھی ہو. ہمیں تو پیار کرنے والے ایسی کمیونٹی کے دنگا فساد سے دور رہنے والے لوگ چاہیے، اور میں نہیں سمجھتا کہ ایسے لوگ موجود نہیں ہیں. اللہ کی مہربانی سے بہت لوگ ہیں ہمارے دوستوں میں جو ادھر آئے نہیں یا آئے ہوئے ہیں، ان کے اندر بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اصلی درد دل لے کے چلتے ہیں اور غریب کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، جیلوں تک بھی جاتے ہیں، لوگوں کے حال و احوال پوچھتے ہیں. تو بھائی وہ کوئی بھی ہو، پاکستان مسلم لیگ کا جو مین ہے وہ تو ہمارے قائد جپان جو پارٹی کے شیخ یاسر صاحب، وہ جب ان کا خطاب آئے گا اس میں وضاحت کریں گے. فی الحال ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں، کسی سیاسی جماعت کے خلاف نہیں ہیں. اگر سیاسی جماعتوں کو ٹارگٹ کیا گیا تو میرا جو دل میں خواہش ہے وہ اس کا اتفاق ہو یا نہ ہو علیحدہ بات ہے. ہم سارے سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پہ بھی آ سکتے ہیں. ہم ملک اور قوم کی خاطر کئی بار ایسا ہوا کہ ایک پلیٹ فارم دے دیا گیا اور سب قوم اکٹھی ہوئی. ہم اس کا مسلم لیگ کے دوست ساتھی مل کے ایک جو ہے گول میز کانفرنس رکھ سکتے ہیں. یہ سارے سیاسی جماعتیں کیا اچھوت ہیں؟ یہ کیا مسلمان نہیں ہیں؟ ان سے کوئی لگ رہا ہے؟ بھائی ہمیں بھی پاکستانی ہیں اور پاکستانیوں کے لیے ہی وہ تنظیم بنائی جا رہی ہے. اگر یہ لوگ ہمیں سائڈ پہ لانے کے یا ان کو برا سمجھنے کی کوشش کریں تو پھر ہم سب بھی اپنی یونٹی اتحاد دکھا کے کوئی ایسا آدمی جو سب کی رائے کے ساتھ کہ یار یہ بہتر آدمی ہے، یہ قوم کی خدمت کر سکتا ہے، اس میں جذبہ ہے اور تمام قوم کا اصلی کاز لے کے اٹھے گا، یہ ساری سیاسی جماعتوں کے کارکنان ایک ہی طرف بھی جا سکتے ہیں. لیکن یہ بعد کی بات ہے. پہلے تو بات ہے کہ سب مل جل کے ہم جہاں جہاں ہیں اپنی اپنی جماعتوں کے منشور سے، نظریات سے سوچ کے جو بھی بہتر آدمی ہے اس سے ساتھ چلیں گے. لیکن رائے ہر پاکستانی سے لیں کیونکہ پاکستانیوں کی ہی تنظیم ہے. ہمارے کسی سے کوئی اختلاف نہیں، نہ ایسوسی ایشنوں کے کسی آدمی سے اختلاف ہے، نہ کسی کی حمایت کرتے ہیں نہ کسی کی مخالفت کرتے ہیں. لیکن یہ میرٹ ضرور ہونا چاہیے کہ جس آدمی میں مرد مجاہدوں والی بات ہو وہ آدمی آگے آئے، نام کے لیے کوئی نہ آئے، کمیونٹی کی خدمت کے لیے آئے اور رات کے 12 بجے بھی تو اسے بلائے تو اس کا فون آن ہونا چاہیے. اس کے جسم پہ، اس کی ذات پہ، اس کے کردار پہ کوئی دباؤ نہیں ہونا چاہیے. اچھے لوگ سامنے آئے اور اچھے لوگوں کو انشاءاللہ تعالی ہم اپنا ہر طرح سے اخلاقی تعاون بھی اور جیسا وہ چاہیں گے ان کے ساتھ چلیں گے. اور جب ہم چلیں گے تو پھر ہم چلتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پہ چلتے ہیں، حق کا ساتھ دیں گے تو پورا پورا دیں گے. یہ نہیں کہ اعلان کر دیا تو بعد میں کوئی ادھر ادھر کی وہ نہیں ہوگی. لیکن جب تک ہماری پارٹی کا کوئی فیصلہ نہیں آتا، ہمارے قائد کوئی ایسا لایا عمل تیار نہیں کرتے، وضاحت نہیں کرتے، اس وقت تک میں کم از کم وعدہ نہیں کر سکتا. تو شیخ صاحب آئیں گے تو وہ اپنا اظہار خیال کریں گے. میرا خیال اسی سے میں اجازت چاہتا ہوں.